میں آخر میں ایک دعا کی درخواست ہے۔ کل رات کو پاکستان کے انتہائی جید مایہ ناز، نڈر، دلیر عالم دین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے ہیں۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت، ایسی عجیب شخصیت تھی۔ ٹھیک ہے کہ وہ دیوبندی نہیں تھا، تبلیغی جماعت کا نہیں تھا، بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے، مگر بخدا میں نے اپنی زندگی میں، کیونکہ میری زندگی ہے ہی کیا 24 25 27 سال زیادہ سے زیادہ، اپنی زندگی میں بریلویوں کے اندر اتنا دلیر عالم دین میں نے نہیں دیکھا تھا۔ جس انداز سے اس شخص نے میرے نبی کی ختم نبوت پہ پہرا دیا، میرے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے پہرا دیا، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کر دوں، وہ ہماری طرح کوئی ہٹا کٹا انسان نہیں تھا، وہ پاؤں سے معذور تھا، وہ ویل چیئر پر چلتا تھا۔ مگر آپ نے دیکھا پہلے جب میرے نبی کے نام، کیونکہ یہ تو ہر دور میں ہوتا رہتا ہے، ہر حکمران کو، ہر پارٹی کو مسئلہ ہے، ہر پارٹی کا ایجنڈا ہے کہ کسی طرح سے قانون کو ختم کیا جائے، میرے نبی کے ختم نبوت کے قانون کو ختم کیا جائے۔ اس میں تو ہر ایک وفاداری نبھانے کے لیے وقتاً فوقتاً بڑھتا رہتا ہے۔ تو گزشتہ دور حکومت میں بھی جب اس طرح ہوا تو یہ معذور آدمی نکلا، اور ایسا نکلا، ایسی دلیری کے ساتھ نکلا، ایسی جرت کے ساتھ نکلا کہ ان کا کوئی استقبال نہیں کیا گیا، ان پر پتیاں نچھاور نہیں کی گئی، انہیں جو ہے لہو لہان کیا گیا، ان کے کارکنوں کو مارا گیا، مگر یہ بوڑھا پھر بھی ایک قدم بھی ادھر ادھر نہیں ہوا۔ منوا کر آیا، اسلام آباد سے منوا کر آیا، استعفیٰ ساتھ لے کر آیا، اور قانون تبدیل کروا کے آیا۔ حتیٰ کہ ایسا وقت اس پر آیا کہ اس کے ساتھ اس کے اپنے بریلوی علماء نے ساتھ چھوڑ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے، آپ کی پوزیشن بڑی سخت ہے، اب بڑے جذباتی ہیں، بڑے خطرناک بیانات ہیں آپ کے، ہم نے پاکستان میں زندہ رہنا ہے، ہم نے اپنی سیاست کرنی ہے، ہم نے اپنی خطابتیں کرنی ہے۔ مگر اس نے ایک قدم بھی، ابھی دو دن پہلے بڑا زبردست قسم کا دھرنا تھا، چونکہ یہ پیپل پارٹی کا بھی نہیں تھا، نون لیگ کا بھی نہیں تھا، مولانا فضل الرحمان کا بھی نہیں تھا جسے میڈیا کوریج دیتی، یہ تو ایک غریب ملنگ قسم کا مولوی تھا جسے نہ دیوبندیت سے کوئی مسئلہ تھا، نہ بریلویت سے کوئی مسئلہ تھا، کسی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اسے مسئلہ صرف یہی تھا کہ میرے نبی کے قانون ختم نبوت کو نہ چھیڑو، میرے نبی کے قانون ختم نبوت کو نہ چھیڑو۔ 2 دن تک بخار کی حالت میں اس جوان کے بچے نے، بظاہر بوڑھا ہے، بظاہر معذور ہے، مگر 2 دن مسلسل ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ فیض آباد پر اس نے دھرنا بھی دیا ہے، اور اس نے اپنے مطالبات بھی منوائے ہیں۔ اگرچہ ایک بار پھر ان کے اوپر تشدد بھی ہوا تھا، لاٹھی چارج بھی ہوئی تھی، شیلنگ بھی ہوئی تھی، مگر اس نے ایک قدم بھی آگے نہ پیچھے نہ ہٹایا، اور مطالبات تسلیم کروا کر آیا۔ اور اس نے کہا کہ فرانس والوں نے، جن بدبختوں نے میرے نبی کی توہین کی ہے، اس کے سفیر کو اس ملک سے باہر نکالو، سفیر کو اس ملک سے باہر نکالو۔ خیر حکومت نے وعدہ تو کیا ہے، اب وہ وعدہ پورا ہوگا یا نہیں ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال جیسے ہی مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں اسلام آباد سے واپس لاہور اپنے گھر میں پہنچے ہیں، تو اگلے ہی دن، چونکہ بخار ان کو پہلے ہی تھا، اگلے ہی دن وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور یوں انہوں نے اگرچہ ایک مختصر زندگی، ابھی کچھ ہی 2-3 سالوں سے مشہور ہوئے تھے، مگر ایسی زندگی جی جو واقعی میں انہوں نے زندگی جینے کا حق ادا کیا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی ہر اس شخص کے ساتھ وفاداری، میں آپ کو پہلے ہی کہتا رہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے ان خولوں سے نکلو۔ کوئی دیوبندیت اہمیت نہیں رکھتی، کوئی بریلویت اہمیت نہیں رکھتی، کوئی شیعت اہمیت نہیں رکھتی، اہمیت میرے نبی کی ذات رکھتی ہے، بس میرے نبی کی ذات اہمیت رکھتی ہے۔ جو میرے نبی کا نام لے، جو میرے نبی کی عزت کی بات کرے، جو میرے نبی کے ناموس کی بات کرے، اللہ کے واسطے اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ میرے مسلک کا ہے یا نہیں ہے، میرے فرقے کا ہے یا نہیں ہے، میری جماعت کا ہے یا نہیں ہے، یہ کیا کہتے ہیں ہمارے بارے میں، یہ نہ دیکھو، بس یہ دیکھو کہ میرے نبی کی عزت کی بات کر رہے، لہذا ہم اس کے غلام ہیں۔
اللہ حضرت مولانا خادم حسین رضوی کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، ان کی تمام خدمات عالیہ کو قبول و منظور فرمائے، اور آنے والے تمام مراحل ان کے آسان فرمائے، اور ہمیں بھی انہی کی طرح جذبہ، انہی کی طرح شوق، انہی کی طرح ولولہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔